سب کو راضی کر لوں گا رمضان میں۔ کیا بیت اللہ کا طواف پہلی بار معطل ہوا؟ کرونا وائرس پھیلا تو بہت سے ممالک اس کی زد میں آئے۔ سعودی عرب بھی اس سے متاثر ہوا۔ سعودی حکام نے کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے علماء دین کی مشاورت سے عالمی ادارہ صحت کی متعین کردہ احتیاطی تدابیر کے لیے کچھ انتظامی فیصلے کیے۔ ان کے تحت بیت اللہ کے صحن میں طواف روک دیا اور مسجد حرام کی اوپر والی منزلوں پر طواف جاری رکھا اور بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے آمد و رفت معطل کر دی۔ اس کے بعد بہت سی افواہیں زبان زد عام ہوئیں۔ حکومتی عدم استحکام سے جوڑا تو کسی نے کہہ دیا کہ طواف رکنے سے زمین کی گردش میں عدم توازن پیدا ہو جائے گا، جبکہ تاریخی جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں بیت اللہ میں کئی بار مکمل طور پر طواف معطل ہو چکا ہے۔ ماضی بعید میں 66 ہجری میں بیت اللہ میں سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اسی واقعے کے 8 سال بعد بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ماضی قریب میں 40 سال پہلے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر طواف کعبہ 14 دن تک موقوف رہا۔ 929 عیسوی میں ابو طاہر کرامتی نے بیت اللہ پر حملہ کیا، طواف میں مشغول 700 لوگ شہید کیے۔ اس سال حج مکمل نہ ہو سکا اور طواف بھی رک گیا۔ علاوہ ازیں بیت اللہ کا طواف طاعون، ہیضے اور ٹائیفائڈ یا دیگر وباؤں کی وجہ سے کئی بار ڈسٹرب یا معطل ہوا ہے۔ 1814 سے 1987 تک مختلف اوقات میں وباؤں کی وجہ سے ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ اس دوران بیت اللہ کا طواف بھی 9 بار رکا۔ الغرض بیت اللہ کا طواف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی عبادت بجا لانے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ خانہ کعبہ کی عبادت کی نیت سے۔ اس لیے طواف رکنے سے نظام کائنات میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ میں نصب شدہ حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اگر شامت اعمال کی وجہ سے پھوٹنے والی وباؤں کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے طواف روکا جاتا ہے تو اس سے نظام کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان وباؤں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔